بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہمارے سلیبس بریک ڈاؤن جو ہم نے شیئر کیا ہوا ہے اپنے کالج کی ویب سائٹ پہ، اس کے مطابق ہم نے جوش ملیح آبادی کی نظم جو ہے کسان پڑھنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جوش صاحب کا تعارف پڑھتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پورا نام شبیر حسن خان اور جوش تخلص تھا۔ کلمی نام جوش ملیح آبادی اختیار کیا۔ ان کے خاندان میں علم و ادب کی روایت موجود تھی۔ ان کے دادا بھی شاعر تھے۔ جوش نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا۔ آسودہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خوشحال۔ سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے، مگر سینئر کیمبرج سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اوائل میں رابندر ناتھ ٹیگور سے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ٹیگور کے اثرات ملتے ہیں۔ یہ بیٹا ایک ہندو شاعر ہیں جو موجودہ بنگلہ دیش ہے سے ان کا تعلق تھا۔ انہیں نا بنگالی شاعری پر نوبل انعام بھی ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنگالی زبان میں بہت بڑے شاعر تھے۔ 1924 میں حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہوئے اور تقریباً 13 سال تک وہاں ملازمت کی۔ بعد ازاں متعدد ادبی رسالوں کے مدیر رہے۔ جوش نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ 1956 میں پاکستان آ گئے اور ترقی اردو بورڈ کراچی سے منسلک ہوئے۔ عمر کا آخری زمانہ اسلام آباد میں گزرا۔ ترقی اردو بورڈ جو کراچی والا ہے بیٹا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک سرکاری ادارہ ہے۔ اسی نے اردو کی سب سے بڑی جو لغت ہے ڈکشنری ہے وہ شائع کیا، جس کی 22 جلدیں ہیں۔ اب یہ ڈکشنری ہمارے کالج کی لائبریری میں بھی موجود ہے۔ موجودہ اس کا نام جو ہے وہ اردو لغت بورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا نام تھا، اور اس کی بنیاد جو ہے نا وہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے رکھی تھی۔ یہ سرکاری ادارہ ہے۔ جوش زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔ دسترس ہوتا ہے مہارت۔ الفاظ کے در و بست پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ در و بست کے لفظی مطلب تو ہوتے ہیں اٹھنا اور بیٹھنا، مطلب ہوتا ہے الفاظ کا درست استعمال کرنا۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آبجیکٹیو پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ شاعر انقلاب کس شاعر کا لقب ہے؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ شاعر مزدور کسے شاعر کا لقب تھا۔ اردو کی مقبول ترین صنف سخن غزل سے ان کی دلچسپی نہ تھی، بلکہ ان کا شمار غزل کے مخالفین میں ہوتا ہے۔ وہ نظم کے شاعر تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا۔ دیگر مجموع میں شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، سنبل و سلاسل، جذبات فطرت، سرود و خروش، شاعر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جوش کی خود نوشت یادوں کی برات ان کے مخصوص اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ خود نوشت کا مطلب ہے بیٹا خود لکھی ہوئی، یعنی یہ ان کی سوانح عمری ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف۔ نظم ہے کسان۔ جٹ پوٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب، یہ سماع اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، جلوائے قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر،
سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار، دھوپ کے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ شعلہ و شبنم سے بیٹا یہ جو نظم ہے یہ منتخب کی گئی ہے۔ تو یہ نظم تھی۔ آئیے اب اس کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں، پھر اشعار کی تشریح کی باری آتی ہے۔ جی تو بیٹا یہ نظم کسان جو ہے اس کے الفاظ معنی ہے، دیکھیے آپ، جٹ پٹا صبح ہو یا شام، سورج طلوع یا غروب ہونے کا وقت، ٹھیک ہے، اس وقت کچھ روشنی اور کچھ اندھیرا ہوتا ہے جس کو دھندلکا بھی کہتے ہیں۔ نرم رو آہستہ چلنے والا، آہستہ بہنے والا۔ شفق آسمان کی وہ سرخی جو سورج طلوع یا غروب ہوتے وقت افق پر نظر آتی ہے، یعنی جہاں سے سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے اس کو افق کہتے ہیں۔ سما منظر، نظارہ۔ قوی طاقتور، ارتقاء کسی چیز کی آہستہ آہستہ ترقی۔ پیشوا امام، رہنما۔ جلوائے قدرت، قدرت کی خوبصورتی۔ شاہد دیکھنے والا، گواہ۔ مہر عالم تاب، ساری دنیا کو روشن کرنے والا سورج۔ رگ خاشاک، گھاس میں موجود۔ رگ کا مطلب ہوتا ہے نا وینز، یہ جو ہمارے جسم میں ہوتی ہیں نالیاں جس میں خون دوڑتا ہے۔ یہاں اصل میں گھاس انہوں نے فصل کے لیے استعمال کیا ہے، گھاس کی جو فصل کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس میں سیل رنگ و بو، رنگ اور روشنی کا سیلاب۔ افلاک آسمان۔ سرنگوں سر جھکائے ہوئے، مغلوب۔ تخریب توڑ پھوڑ، تباہی۔ بوتے طاقت، صلابت مضبوطی، سختی۔ یہ بیٹا اس کے الفاظ مانی تھے۔ اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ سورج غروب ہونے کے وقت روشنی اور اندھیرا مل کر ایک آہستہ بہنے والے دریا کی طرح گل مل رہے ہیں۔ آسمان پر سرخی بھی بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کھیت میدان ہر طرف خاموشی چھا رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے سورج غروب ہونے کے وقت کی منظر کشی کی ہے۔ سورج غروب ہوتے وقت جو دھندلکا چھا جاتا ہے اسے شاعر نے نرم رو دریا قرار دیا ہے، یعنی سورج جب غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے نا تو روشنی اور اندھیرا آپس میں اس طرح مکس ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی آہستہ آہستہ بہنے والا دریا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا غالب آ جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔ اس وقت روشنی پر اندھیرا آہستہ آہستہ غالب آ جاتا ہے، چنانچہ لوگ اپنے کام سمیٹ کر اپنے اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں، ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 2۔ سورج غروب ہونے کا یہ منظر دیکھ کر ہماری نظر ایک طاقتور انسان یعنی کسان پر پڑتی ہے۔ یہی وہ فرد ہے جو دنیا میں بے تدریج ترقی و نشو و نما کی رہنمائی کرتا ہے۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے نا بیٹا آہستہ آہستہ گریجولی کسی چیز کا ترقی کرنا، آگے بڑھنا۔ یہی تہذیب بنانے والا ہے۔ اچھا یہاں یہ جو بیٹا لفظ استعمال ہوا نا، لفظ تہذیب جو ہے نا عربی میں اس کے جو معنی ہیں اس کے معنی میں سے ایک معنی کاشت کرنا بھی ہے، کاٹنا اور بونا بھی ہے۔ یہ کلچر کا جو لفظ ہے نا یہ بھی جس لفظ سے لیا گیا ہے نا غالباً وہ یونانی لفظ ہے کلٹور، شاید اس طرح تھا کچھ، اس کے معنی بھی نا کاٹنا، بونا اور کاٹنا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انسانی تہذیب ہے نا اس کا آغاز جو ہے فصلیں کاشت کرنے سے ہی ہوتا ہے، تو ظاہر انسان کسان نے ہی اس کام کی ابتدا کی تھی، اس لیے کہا ہے کہ وہ تہذیب کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، ٹھیک ہے جی، اس معنوں میں آ رہا ہے۔ یہ وہ پروردگار نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے اصل موضوع کسان کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو شعر ہے دیکھیں،
اس میں تو شاید نے سورج غروب ہونے کا ذکر کیا، اس کی منظر کشی کیا، لیکن اس میں اب اصل موضوع کیا ہے؟ کسان، اس کا ذکر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا۔ اور کیا کہا ہے کہ کسان ہمیں کھیتوں سے آتا دکھائی دیتا ہے۔ شاعر نے اسے تہذیب کا بانی اور ارتقاء کا امام اس لیے کہا ہے کہ تہذیب کا آغاز تہذیب کا بانی سے کہا ہے کہ تہذیب کا آغاز ہی فصلیں بونے اور کاٹنے سے ہوا، یعنی انسانی تہذیب کا۔ انسان جب جنگلوں میں رہتا تھا تو سب سے پہلا جو ہنر اس نے سیکھا، کام سیکھا، وہ تھا فصلیں کاشت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا ہے کہ کسان جو ہے وہ تہذیب کا یا ارتقاء کا امام ہے، بانی ہے۔ اچھا جی، یہاں بیٹا ہم پڑھ رہے تھے، پھر وہی ایسا فرد ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے فصلوں کو اگتا اور بڑا ہوتا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا کام ہی یہی ہے نا، فصلیں کاشت کرنا، جب فصلیں تیار ہو جائیں، پک جائیں تو پھر انہیں کاٹنا۔ تو یہ جو فصلوں کا آہستہ آہستہ گرو کرنا ہے، اس کو بھی تہذیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہی لفظ نا، جو لفظ تہذیب ہے اب پھیل گیا ہے اپنے معنی کے لحاظ سے۔ اب تہذیب سے مراد ہے ہمارے رہنے سہنے، اوڑھنے پہننے اور مذہب کے سارے طریقے، یہ ساری چیزیں تہذیب کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اس کا آغاز فصلیں کاشت کرنے سے ہی ہوا تھا۔ اچھا بیٹا، اگلی سلائیڈ دیکھیے۔ جی میرا خیر ہم آگے نکل آئے ہیں، شعر نمبر نہیں، ٹھیک ہے، شعر نمبر 2 ہی ہے نا، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بڑا ہوتا دیکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب شعر نمبر 3 آنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اگلی سلائیڈ شعر نمبر 3 ہی ہے، دیکھنے بیٹا۔ اچھا جی، اسے میں زوم کر لیتا ہوں، آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ کسان قدرت کے جلووں اور خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، جلوہ قدرت، ٹھیک ہے، جلوہ خوبصورتی، وہ چاند کا دل اور سورج کی آنکھوں کا نور ہے۔ کسان کو قدرتی مناظر براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ تاروں کی چھاؤں میں صبح سویرے کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ بیٹا تاروں کی چھاؤں سے مراد تاروں کی روشنی ہوتی ہے۔ کسان صبح سویرے کھیتوں میں اس لیے جاتا ہے کہ صبح کے وقت گرمی کم ہوتی ہے، اس لیے وہ اچھے طریقے سے کھیتوں میں کام کر سکتا ہے، اسے تاروں کی چھاؤں کہتے ہیں۔ سورج کا طلوع و غروب اس کے سامنے ہوتا ہے، چاند اس کے سامنے ساری منزلیں طے کرتا ہے۔ اسی مشاہدے کی وجہ سے شاعر نے کسان کو چاند کا دل اور سورج کی آنکھوں کا نور قرار دیا ہے۔ وہ مظاہر فطرت کو دیکھ کر بہت سی باتیں جان لیتا ہے۔ مظاہر فطرت، فطرت کی نشانیاں جیسے سورج اور چاند ہے، ان کا طلوع و غروب نا جو کسان کے لیے وہ بہت سے پیغامات رکھتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے نا پھر فصلیں کاشت کرنا، بونا، کاٹنا، یہ ساری چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے۔ شعر نمبر 4، فصلوں کی رگوں میں دراصل کسان کے لہو سے طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کی گرمی سے کائنات میں رنگ اور روشنی کا سیلاب آتا ہے۔ کسان کی محنت سے ہی فصلیں تیار ہوتی ہیں، وہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ فصل کاشت کرنا، پانی لگانا اور کٹائی تک کا ہر مرحلہ کسان اپنے ہاتھوں سے طے کرتا ہے۔ فصلوں کی تیاری میں وہ اپنا خون پسینہ بہاتا ہے۔ اس محنت کے، اگلی سلائیڈ آ جائے گی بیٹا، کے صلے میں اسے خدا کی طرف سے شاندار فصلوں کا انعام ملتا ہے۔ یعنی اگر وہ اس طرح گرمی سردی برداشت نہ کرے اور فصلیں کاشت نہ کرے، کہے کہ دھوپ بڑی تیز ہے، جب دھوپ نہیں ہوگی تو میں فصل کاشت کروں گا، اس طرح تو موسم ہی گزر جائے گا، تو اسے یہ جو اچھی فصل ہے اس کا انعام نہیں مل سکتا۔ فصلوں پر جو پھل پھول آتے ہیں اس سے دنیا میں رنگا رنگ پھول اور خوشبوئیں پھیلتی ہیں۔ اس طرح دنیا کی قدرتی خوبصورتی کے پیچھے کسان کی محنت ہوتی ہے۔ جو نیچرل بیوٹی ہے مختلف فصلوں کے دیکھنے سے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، غیر اس کے پیچھے کسان کی محنت ہے نا، کہ وہ مختلف فصلیں کاشت کرتا ہے۔ شعر نمبر 5، کسان کی نظریں رات کے وقت آسمان پر دوڑتی ہیں اور دن کو اس کی انگلیاں مٹی کی نبض پر ہوتی ہیں۔ کسان رات کو آسمان پر اس لیے نظریں دوڑاتا ہے تاکہ
موسم کے بدلنے کا اور بارشوں کے آنے کا اندازہ کر سکے۔ اسے ایسی مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ہوا کے چلنے سے موسم کے تیور جان لیتا ہے۔ تیور انداز طریقے، یعنی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اس کے بعد بارش آئے گی، طوفان آئے گا یا کیا ہوگا۔ پھر اپنی معلومات کی بنیاد پر فصلیں کاشت کرتا ہے۔ یہی معلومات یعنی جو ہوا کے چلنے سے وہ حاصل کرتا ہے۔ مٹی کی نبض پر انگلیاں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیتوں کی مٹی اٹھا کر جان جاتا ہے کہ کھیت فصل کاشت کرنے کے لیے موزوں ہے یا نہیں، مٹی میں زرخیزی کی کیا مقدار ہے۔ اس شعر میں رات دن کے الفاظ صنعت حسن تضاد کی مثال ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو شعر ہے شعر نمبر 5، اس میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا بیٹا آگے دیکھیے شعر نمبر 6۔ کسان سے تخریبی قوتیں مغلوب رہتی ہیں، اسی کی طاقت کی وجہ سے تہذیب میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ کسان جب فصل کاشت کرتا ہے تو کبھی سیلاب سے تیار فصل برباد ہو جاتی ہے، کبھی آندھی طوفان فصل کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن کسان ان تخریبی طاقتوں سے ہار نہیں مانتا۔ وہ دوبارہ کھیتوں کو تیار کرتا ہے اور فصل کاشت کرتا ہے۔ اس کی یہی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی تہذیب میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کسان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلسل محنت اور ہمت سے کام لے کر ہم تخریبی طاقتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اچھا آپ کو بات سمجھ آئیے کہ آندھی طوفان سیلاب جب آتے ہیں تو کس طرح فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر کسان نہ ہمت ہار جائے اور چپ کر کے بیٹھ جائے پھر تو دوبارہ کبھی بھی فصل نہ اگ سکے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا، وہ نئے سرے سے دیکھیں کھیتوں کو تیار کرتا ہے، پھر فصلیں بوتا ہے، کاشت کرتا ہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اسے پھل عطا کرتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ کسان ہی وہ فرد ہے کہ جس کے بازو کی مضبوطی پر تہذیبی نزاکت کی بقا کا دار و مدار ہے۔ جو تہذیب ہے نا بیٹا جی، یہ ظاہر ہے اس میں بڑی نازک چیزیں شامل ہیں، لیکن یہ جو نازک چیزیں یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ کسان کے بازو کی مضبوطی سے، یعنی بازو کی مضبوطی سے جہاں مراد ہے اس کی محنت کے نتیجے میں، اسی کی طاقت سے حکمران کا غرور قائم ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بڑی مہارت سے صنعت حسن تضاد کا استعمال کرتے ہوئے کسان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صلابت اور نزاکت کے الفاظ اس کی مثال ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صنعت حسن تضاد کی مثال ہے۔ صلابت مضبوطی، نزاکت کمزور ہونا، دبلا پتلا ہونا۔ ہماری تہذیب میں جو حسن ہے وہ کسان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اتنا محنتی نہ ہوتا تو تہذیب میں یہ حسن نہ ہوتا۔ کسان محنت کرتا ہے تو اچھی فصلیں تیار ہوتی ہیں، غلے کے گودام بھر جاتے ہیں۔ وہ حکمران جو ویسے تو کسان کو معاشرے میں کوئی مقام دینے کو تیار نہیں، وہی اس کی محنت کا پھل کھاتے ہیں۔ دیکھیں نا ساری دنیا میں ایسی ہے کہ کسان جو ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حکمران ان کو کوئی رعایت دینے پر تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو محنت کا پھل ہے اچھی فصلیں، ان کا کریڈٹ سارا حکمران لیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دیکھیں اتنی شاندار فصلیں ہوئی۔ یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، استحصال گویا کیا جاتا ہے کسانوں کا کہ محنت تو وہ کرتے ہیں لیکن جو کریڈٹ ہے، شاباش ہے، وہ حکمران وصول کرتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ مضبوط معیشت ایسے حکمرانوں کے غرور میں اضافے کا سبب بنتی ہے، لیکن در حقیقت یہ سب کچھ کسان کی محنت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شعر نمبر 8۔ سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کی وجہ سے کسان کا چہرہ دھوپ سے جھلس جاتا ہے۔ اب سورج غروب ہونے کے بعد وہ کھیتوں سے منہ موڑ کر اپنے گھر کی جانب جا رہا ہے۔ کسان گرمی سردی کا مقابلہ بڑے صبر سے کرتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ جل کر رنگ بدل لیتا ہے، لیکن وہ انسانی تہذیب کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے حسن کی پرواہ نہیں کرتا لیکن انسانی تہذیب کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو وہ آرام کرنے کے لیے اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ وہ تھکن سے چور ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون نظر آئے گا۔ اسے تسلی ملتی ہے کہ اس نے اپنی ہمت کے مطابق محنت سے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ اب اس کی نظر خدا کی رحمت پر ہوتی ہے کہ اسے اپنی محنت کا پھل ملے۔ ظاہر ہے جو بندہ بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اچھا نتیجہ، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ جو آدمی بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اچھا بیٹا، یہ ہوگی شعروں کی تشریح۔ اب اس کے بعد مشقی سوالات کی باری آ جاتی ہے۔ دیکھیے مشقی سوالات کی طرف، اسے بھی میں زوم کر دیتا ہوں، آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے گی۔ سوال نمبر 1، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کیا؟ تحسین کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ جواب، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کسان کی تحسین کرتے ہوئے اسے ایک قوی انسان کہا، اسے ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کا پروردگار قرار دیا۔ سوال نمبر 2، جلوائے قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد کسان ہے جو کہ اپنی آنکھوں سے فطرت کی مختلف خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے۔ سوال، شاہد کا بیٹا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، گواہ، ٹھیک ہے۔ کسان یہ ہے نا جو صبح سویرے جاتا ہے تو سورج طلوع ہونے کا منظر، سورج غروب ہونے کا منظر، بارش آنے کا منظر، آسمان پر کوسے قضا کا منظر، یہ سارے مناظر، فطری مناظر وہ خود دیکھتا ہے، اس لیے اسے جلوائے قدرت کا شاہد کہا ہے۔ سوال نمبر 3، نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان کھیت کی مٹی دیکھ کر یہ بات جان لیتا ہے کہ زمین میں زرخیزی کتنی ہے، یعنی زمین فرٹائل ہے یا انفرٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ زمین اگر اس میں خاص حد تک نمی ہو تو تب اس میں فصل کاشت ہو سکتی ہے، اسے زرخیزی کہتے ہیں۔ اگر اس سے کم ہو تو پھر فصل کاشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو فصل ہے وہ اگ ہی نہیں سکتی۔ اور کھیت فصل کاشت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 4، شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی ہے اسے 2 سطروں میں لکھے۔ شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا اور محنت کے نشانوں سے سجا ہوا نظر آتا ہے، وہ کھیت سے منہ موڑ کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا شام کا وقت ہے نا، وہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے، اب وہ گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دنیا میں فصلوں کو بے تدریج ترقی کرتے دیکھتا ہے۔ بے تدریج کا مطلب ہوتا ہے بیٹا آہستہ آہستہ، گریجولی۔ اس ترقی میں اس کی محنت شامل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 6، کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ جواب ہے تخریبی قوتیں، مثلا سیلاب اور آندھی طوفان کسان سے سرنگوں رہتی ہیں۔ کسان ان کی تباہی سے ہار نہیں مانتا اور نئے سرے سے محنت کر کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ سوال نمبر 7، کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے؟ جواب، کھیت سے منہ پھیر کر کسان اپنے گھر جاتا ہے تاکہ وہ کھانا کھا کر آرام کر سکے، اس طرح وہ تازہ دم ہو کر پھر کھیتوں میں کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب، نظم کے آخری شعر میں شاعر نے درج ذیل 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دھوپ کی شدت، نمبر 2، دھوپ سے جھلسا ہوا چہرہ، نمبر 3، مشقت کے نشان، نمبر 4، کھیتوں سے منہ موڑنا، نمبر 5، گھر کی جانب روانہ ہونا۔ اس کے بعد بیٹا یہاں آپ کی کتاب میں جو سوال ہے نا وہ ہے مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہ یہاں میں نے الگ کر دیے ہیں، یہ کبھی کبھی نا پیپر میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو جملوں میں استعمال کر کے ان کی تذکیر و تانیث واضح کریں۔ اس مشق میں چونکہ صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ الگ الگ کریں، تو لہٰذا میں نے الگ الگ کر دیے، آپ اسی طرح اس کو لکھ لیں۔ اس سے کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث۔ مثلا لفظ نظم ہے تو آپ لکھیں گے کہ یہ نظم بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ نظم بہت اچھا ہے۔ شفق، نسیم، فطرت، تہذیب، دھوپ، یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ پھر مذکر الفاظ دیکھیں، میدان، سما، فاتح، فلک۔ مثلا کیسے جملے بنائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی میدان ہے۔ اس طرح جملے میں استعمال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگلی سلائیڈ دیکھیں بیٹا، الفاظ جملوں کا استعمال تھا، یہ آپ کے سامنے الفاظ جملے آگے ہیں۔ دیکھیے، جٹ پٹا، مسافر صبح جٹ پٹے میں سفر پر روانہ ہو گیا، یعنی سورج طلوع ہونے سے ذرا سا پہلے ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ اضطراب،
اضطراب کا مطلب ہوتے ہیں بے چینی. مریض کے اضطراب سے ڈاکٹر نے مرض کی شدت کا اندازہ کر لیا. ارتقا، کسان ارتقا کا خود مشاہدہ کرتا ہے. سرنگون، صلاح الدین ایوبی نے دشمن کو سرنگون کر لیا. تخریب، بعض لوگ معاشرے میں تخریب پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. مشقت، مزدور کی مشقت کا اندازہ اس کے چہرے سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا محنتی ہے. یہ بیٹا مشکل سوالات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. اب میں کتاب سے اچھا ایک سوال اور بھی رہتا ہے، یہ بھی دیکھ لیں. یہ آخری سوال ہے اس میں، پھر ہم کتاب سے میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے سوال آپ نے کتاب پر ہی کرنے. آخری سوال یہ ہے کہ صوتی مشابہت والے الفاظ جو ہے نا، ان کے الفاظ معنی الگ الگ کر کے لکھیں. صوتی مشابہت سے مطلب ہے ایسے الفاظ کہ جن کی آواز ایک جیسی ہے لیکن ان کی املا مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے بچے غلطی کرتے ہیں. مثلا یہ علم لکھنا ہے تو یہ علم لکھ لیں گے. یہ علم جو ہے الف سے علم، اس کا مطلب دکھ یا افسوس ہوتا ہے. عین سے علم جو ہے اس کو علم نہیں پڑھنا، عین اللام پر زبر ہے علم. اس کے ایک معنی تو جھنڈا ہے، دوسرا یہ اس میں علم ہے. اس میں علم جو ہے یہ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہوتی ہے. بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، تھوڑا سا، تھوڑا حصہ. بعض اس کا ایک مطلب ہے دور، مطلب تم باز رہو. اور دوسرا ایک پرندہ بھی ہوتا ہے باز، ایگل. پارا کا ایک مطلب ٹکڑا ہے، حصہ ہے. قرآن مجید کے ایک حصہ کو پارا کہتے ہیں. دوسرا پارا مرکری، ایک وزنی دھات. روزہ عبادت جو ہوتی ہے صبح سے شام تک مخصوص وقت کے لیے بھوکا رہنا. دوسرا یہ روزہ قبر پر گنبد ہونا. کاش، قاف الف شین، قاف نقطوں والا. اس کاش کا مطلب پھل کا ایک کٹا ہوا ٹکڑا، جیسے ہم کہتے ہیں تربوز کی کاش، آم کی کاش. اور یہ کاش حرف فجائیہ ہے. حرف فجائیہ وہ حروف کہ جو حسرت کے، یہ کاش جو ہے حسرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کاش وہ محنت کرتا تو ناکام نہ ہوتا. تو بیٹا یہ اس کی مشق کے سوالات تھے. اب ذرا آپ کتاب کی مشق پر ذرا دیکھیں، ایک نظر ہم اس کو دیکھیں. اس میں کون سے سوال ہیں جو میں نے جہاں نہیں شیئر کیے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا. جی بیٹا، یہ مشق آ جاتی ہے. اس کے یہ سوالات جو ہیں یہاں تک سارے میں نے لکھوا دیے. یہ آپ نے نیٹ کاپی پہ ضرور لکھنے ہیں. سوال نمبر 2، نظم کسان کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائیں. یہ بیٹا آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور کیا کریں. یہی آبجیکٹو پیپر میں آتا ہے. یہ ادھر ہی کتاب پر کرنا ہے، نیٹ کاپی پہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 3 ہے، نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درست الفاظ کے ذریعے مصرع مکمل کرنا ہے. یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، ادھر بک پر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 4 ہے، جوش نے کسان کی جو صفات بیان کی ان کی فہرست بنائیے. یہ سوال میں نے نہیں لکھایا، اس لیے کہ یہ پھر طویل ہو جاتا ہے اس کا جواب. تو ظاہر ہے ہم 2-3 سطروں سے زیادہ لمبا جواب نہیں لکھ سکتے. سوال نمبر 5 دیکھیں، درج ذیل فہرست میں سے مذکر مؤنث الگ الگ کیجیے. یہ میں نے آپ سے شیئر کیا سلائڈ، آپ نے اسی طرح دیکھ کے لکھ لینا ہے. اگلا صفحہ دیکھیں، سوال نمبر 6، الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کریں. یہ بھی میں نے الفاظ جملے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. اور سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کے جوڑوں میں صوتی مشابہت ہے. الفاظ کے جوڑے ہیں، یعنی یہ ایک جوڑا ہے، یہ ایک جوڑا ہے. صوتی مشابہت جو میں نے بھی کہا کہ پڑھنے میں ان کی آواز ایک جیسی آتی ہے، لیکن ہر جوڑے کے لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں. ہر لفظ کے الگ الگ معنی لکھیں. تو یہ میں نے سلائڈ آپ سے شیئر کر دی ہے. یہ بھی بیٹا آپ نے نیٹ کاپی پر لکھنا ہے. تو یہ بیٹا ہمارا نیاز سبق کا کسان یہ ختم ہو گیا ہے. یہاں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.